پچھلے جمعے ہم نے جو موضوع چلایا تھا کہ ہدایت اور گمراہی کا قانون قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، اسی میں آگے آج چند پہلو ہیں جن میں یہ بات ثابت ہوتی ہے قرآن کریم کی آیات سے کہ ہدایت کسے ملتی ہے۔ سب سے پہلے چند آیے مبارکہ اس پہلو کے حوالے سے کہ ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوا کرتا ہے۔ جو ہدایت طلب کرتا ہے اللہ کریم اسے ہدایت دیا کرتا ہے۔ جبراً وہ مالک کریم کسی کو عبادت کے لیے مجبور نہیں کرتا ہے، بلکہ جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف لوٹوں، جو اپنی محنت اور کوشش کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے اور مانگتے ہوئے ساتھ آتا ہے اور رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، مالک اس بندے کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم آیتیں کیوں نہیں نازل کرتا ہے، نشانیاں کیوں نہیں نازل کرتا ہے اس پر۔ آپ فرما دیجئے قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ کہ بے شک اللہ کریم جسے چاہتا ہے مالک اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ مرضی اس رب کی ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ لیکن ساتھ یہ نہیں کہا کہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ لیکن ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو رب کی طرف رہنمائی لینے کے لیے پلٹتا ہے، مالک اسے رہنمائی عطا کرتا ہے، ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب کہ اللہ کریم اسی بندے کی طرف جسے چنتا ہے، جسے نکالتا ہے اپنے بندوں میں سے، جسے منتخب کرتا ہے اللہ کریم اسی بندے کو یجتبی الیہ من یشاء جس کی مرضی ہو، جس کو اللہ کی مرضی ہوتی ہے اسے چنتا ہے۔ ویہدی الیہ من ینیب لیکن ہدایت اسے دیتا ہے جو اس کی طرف لوٹتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ کریم اپنے اس بندے کو ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ یعنی ہدایت کی راہیں ہر کسی پر نہیں کھولی جاتی ہیں، ہدایت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے، اسی کو اللہ کریم ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوا کرتا ہے، جو ہدایت کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا، یہ قرآن کریم جو سراپا ہدایت ہے، ہر آیت اس قرآن کریم کی ہدایت ہے، یہ بطور ہدایت ہی نازل ہوا ہے۔ لیکن اسی قرآن کریم کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جسے پڑھنے والے اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور اس قرآن کو پڑھنے والے اکثر لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ لیکن فرمایا اس قرآن کو پڑھ کر گمراہ وہی ہوتا ہے جو گنہگار اور فاسق ہوتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہوتا ہے، ہوتا وہ مسلمان ہے لیکن وہ فاسق ہوتا ہے تو قرآن اسے ہدایت نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ ہدایت کا طلبگار ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ قرآن جو سراپا ہدایت ہے، جس کا ہر جز ہدایت ہے، اس قرآن کو شروع کرتے ہوئے مالک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ہم تمہیں شک کی گنجائش نہیں دیتے ہیں، تم نے شک نہیں کرنا ہے اس قرآن کے بارے میں۔ لیکن فرمایا یہ وہ کتاب ہے ھدی للمتقین ہے، یہ ہدایت دینے والی، لیکن اسے ہدایت دے گی جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ جو رب سے ڈرتا نہیں ہوگا وہ قرآن پڑھتا رہے، قرآن اسے ہدایت نہیں دے گا۔ جو اللہ کا خوف نہیں کھاتا ہے، رب کے حلال اور حرام کو نہیں سمجھتا ہے، وہ محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، زور لگاتا رہے، قرآن اسے ہدایت نہیں دے گا۔ قرآن اسی کے لیے ہدایت ہے ھدی للمتقین جو اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ یعنی ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جو ہدایت پانے کے لیے اپنی محنت اور کوشش کرتا ہے، ضدی اور ہٹ دھرم نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت آ گئی ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے اور وہ ضدی ہو گیا ہے، وہ ہٹ دھرم ہو گیا ہے، ضد کر بیٹھا اور کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا ہے، یہ وہ ایسا نغمہ ہے دین اسلام کا جو ہر ساز پہ نہیں گایا جاتا ہے۔
اور اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے نمرود کا مکالمہ بڑا ہی اچھا اور نصیحت دینے والا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرمایا کیا ہم تمہیں نہ بتائیں اس جھگڑے کے بارے میں جو حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا، اس مکالمے اور بحث کے بارے میں جو حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا۔ نمرود نے بحث کی اور کہا کہ میں ہی وہ ہوں جس کے لیے سارے جہان کی بادشاہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہا اے نمرود میرے مالک کی صفت ہے کہ وہ بندے کو زندگی بھی دیتا ہے اور اسے موت بھی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا میں بھی تمہیں زندہ کر سکتا ہوں، یعنی کس کو میں نے زندہ رکھنا ہو اسے زندگی دے دوں، جسے میں نے مارنا ہو اسے مار دیتا ہوں، یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے آگے ایک ایسا سوال رکھا، ایک ایسی صفت اللہ کریم کی رکھی کہ وہ دلیل ایسی تھی کہ جس کا انکار ممکن نہیں تھا۔ سمجھنے والا سمجھ جاتا، ہدایت کو طلب کرنے والا اس بات تک پہنچ جاتا، لیکن وہ نمرود ہدایت کا طلبگار ہی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہا چل آگے چلتے ہیں، میرا مالک وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ فأت بہا من المغرب، اے نمرود اگر تم اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو پھر سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا، چل فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ اللہ کریم نے فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ جو کافر تھا مقابلے میں آنے والا وہ حیران ہوا، پریشان ہوا اور لاجواب ہو گیا کہ دلیل ایسی تھی کہ مالک کی کوئی حیثیت ہے، اللہ کریم کی ذات موجود ہے، دلیل ایسی تھی کہ یہاں کوئی ایسی ذات ضرور ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتی ہے۔ آدھی دنیا پر بادشاہت کرنے والا، اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا اگر سورج کو مغرب سے نہیں نکال سکتا ہے تو اسے مان جانا چاہیے تھا کہ مجھ سے اوپر بھی کوئی ہے، لیکن فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کریم ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یعنی وہ اگر ہدایت کا طلبگار ہوتا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے آج کل کے سکالرز کو سنا ہوگا، آج کل کی باتیں آپ نے سنی ہوگی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کے سامنے کوئی ظاہر قرآن کی آیت رکھ دی جائے تو اس کا آگے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں فلاں بندے سے سن کے آیا ہوں، آپ تو وہ ہیں جو ہزاروں سال سے ایسے کرتے آتے ہیں اور آپ غلط راہ پر ہیں۔ وہ طریقہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اسے ایک کسی بندے کی زبان پر یقین کرتے ہوئے غلط کہہ دیا جاتا ہے، بغیر تحقیق کیے، بغیر کسی بات کا اعتماد کیے اسے غلط کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو ہدایت کا طلبگار ہی نہیں ہے، ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے، دلیل اس کے سامنے رکھ دی جائے مگر وہ دلیل کو ماننے والا نہیں ہے، وہ ہٹ دھرم ہے، وہ ضدی ہے، اس کے ذہن میں جو بات ہے وہ اس سے آگے گزرنے والا نہیں ہے۔ تو جو ضد کرتا ہے قرآن اسے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اگلی بات ہے قرآن کس کو ہدایت دیتا ہے؟ اللہ کریم کی طرف سے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہدایت ظرف کے مطابق ملتی ہے، جتنی آپ چاہتے ہیں ہدایت آپ کو اتنی ہدایت ملتی ہے، جتنی آپ محنت اور کوشش کرتے ہیں آپ کو اتنی ہدایت ملتی ہے۔ سارے جہان کے خزانے اس مالک کریم کے ہیں، سارے جہان کی بادشاہیاں اس مالک کریم کی ہیں، وہ بن مانگے آپ کو ساری چیزیں عطا کر سکتا ہے، لیکن اس نے آپ پہ چھوڑی ہے کہ آپ جتنی ہدایت مانگتے ہیں وہ اتنی ہدایت آپ کو سپرد کرتا ہے۔ لیکن جو بندہ آگے بڑھتا ہے، زیادہ سے زیادہ مانگتا ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے دین حاصل کرنے کے لیے، دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ کریم اس کے لیے ہدایت کے رستے کھولتا جاتا ہے، ہدایت اس پر انڈیل دیتا ہے، ساری ہدایتیں اسے نصیب فرماتا ہے جو رب کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل ہے، من کانا یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا عجلنا له لمن نشفیہا لمن نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔
ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ اللہ کریم نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا لمن نشاء، فرمایا وہ بندہ جو ہمارے لیے ہماری بارگاہ میں آتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسے دنیا دی جائے تو فرمایا ہم دنیا دینے میں اسے جلدی کرتے ہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، وہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا ملے اور جلدی سے ملے تو فرمایا ہم جلدی کرتے ہیں، اسے دنیا عطا کر دیتے ہیں، جو کچھ وہ مانگتا ہے دنیا کے حوالے سے اسے عطا کر دیتے ہیں۔ لمن نرید ثم جعلنا له جہنم، فرمایا پھر اب وقت آتا ہے، وقت آنے کے ساتھ ساتھ وہ ہماری بارگاہ میں آئے گا تو فرمایا وہ دنیا تو حاصل کر چکا تھا، اس نے مانگی تھی، ہم نے اسے عطا کر دی تھی، لیکن آج اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، اسے گھسیٹ کر مذمت کے ساتھ اس جہنم کے گڑھے میں پھینکا جائے گا۔ ومن اراد الآخرۃ، لیکن وہ جو رب کی بارگاہ کا طلبگار ہے، وہ جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی طلبگار ہے، اللہ کریم کا قرآن یا مالک کریم کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمیں کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ تم دنیا طلب نہ کرو۔ اگر آپ ایک سادی سی دعا سیکھے جو آپ کو یاد ہے، اس کا معنی اگر آپ سمجھیں تو رب کریم نے ہمیں سکھایا ہے مانگنے کا طریقہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب نے ہمیں خود بتایا ہے کہ تم مجھ سے مانگو تو ایسے مانگو کہ مالک مجھے دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما، مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ دنیا مانگنے سے اس مالک سے انہوں نے روکا نہیں ہے، لیکن صرف دنیا مانگنا، فرمایا ومن اراد الآخرۃ، وہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا ہے، آخرت کے لیے محنت اور کوشش کی ہے اور آخرت مانگی ہے، وسعى لها سعيها، اور صرف مانگ کے بیٹھ نہیں گیا ہے، اس کے لیے محنت اور کوشش بھی کی ہے، اپنے تئیں آیا ہے نیکی کرنے کے لیے، اپنے تئیں محنت کوشش کر کے نیکی کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ کافر بھلا نیکی کرتا رہے، کافر بھلا اچھائی کے کام کرتا رہے، اسے کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے۔ آج یہ بھی زبان زد عام ہے بات، آج آپ نے اکثر لوگوں سے یہ بات سنی ہوگی، لوگ کہتے ہیں کافر ہم سے آگے گزر گیا ہے، وہ صفائی کے حساب سے ہم سے آگے گزر گیا ہے، عدل اور انصاف کے حساب سے ہم سے آگے گزر گیا ہے، وہ نظم و ضبط کے حساب سے ہم سے آگے گزر گیا ہے۔ لیکن نیکی اسی وقت بندے کو فائدہ دیتی ہے جب وہ مسلمان ہوتا ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو نیکی اس کی کسی کام کی نہیں ہے۔ کافر جتنا بھی اچھا ہو جائے، سارے جہان کی اچھائیاں اگر کافر کی جھولی میں آ جائیں تو وہ گنہگار مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، دونوں کا کوئی موازنہ نہیں ہے، ادھر اچھائیاں ضرور ہیں مگر ادھر ایمان نہیں ہے، ادھر برائی ضرور ہے مگر ایمان ہے۔ تو ایمان ایک ایسی دولت ہے جو سارے زمانے کی اچھائیوں پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ ضروری بات ہے کہ ہمیں اپنا اندر صاف کرنا چاہیے، ہمیں ہدایت ملنی چاہیے اور ہمیں لوگوں تک نظم و ضبط اچھے طریقے سے پہنچانا چاہیے، عدل اور انصاف کرنا چاہیے۔ لیکن مومن اگر کمزور بھی ہو تو وہ کافر سے بہتر ہوتا ہے۔ فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ جو محنت اور کوشش کر رہا ہے وہ ہو مومن، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو فرمایا ہم ایسے لوگوں کی کوشش جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے، اور ایسی قبول فرمائیں گے کہ جو ہماری بارگاہ میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا، ہم اپنے بندے کو پوری ہدایت نصیب فرما دیں گے۔ فرمایا كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی عطا ہے، اسے بھی حاصل ہے اسے بھی حاصل ہے، مالک اسے بھی دے سکتا ہے اسے بھی دے سکتا ہے۔ فرمایا کسی کے لیے پابندی نہیں ہے، جو بھی آئے مانگنے اسے بھی ملے گی اسے بھی ملے گی، انہیں بھی دیتا ہے انہیں بھی دیتا ہے۔ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، آپ کے رب کی عطا کسی پر بند نہیں ہے، جو آتا ہے مانگنے کے لیے اور جتنی مانگتا ہے جتنی محنت اور کوشش کرتا ہے، ہاں اللہ کریم نے فرمایا ہم اسے اتنی ہی ہدایت عطا کرتے ہیں۔ یعنی ہدایت جو ہے وہ اللہ کریم کی طرف سے ہر بندے کے لیے عام ہے، کسی خاص بندے کے لیے نہیں، ہر بندے کے لیے عام ہے۔ مرضی ہماری ہے کہ ہم ہدایت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں یا نہیں۔ یہود کے پاس جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن لے کر آئے، حق کی بات لے کر آئے، تو انہوں نے کیا کہا؟
انہوں نے کہا کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، آپ کی بات ہمارے دل کے اندر نہیں جائے گی۔ اب یہ وہ حالت تھی کہ وہ ہدایت کے طلبگار ہی نہیں تھے، انہیں ہدایت چاہیے ہی نہیں تھی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ یہودی کہنے لگے ہمارے دل محفوظ ہیں، ہم آپ کی بات اپنے دل تک نہیں پہنچنے دیں گے، ہم اپنے دین پر پختہ ہیں، مضبوط ہیں، ہم آپ کا دین نہیں ماننے والے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان کے اس کفر پر ڈٹ جانے کی وجہ سے اللہ کریم نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا بہت کم ان یہودیوں میں سے لوگ ایمان بھی لائے ہیں، مگر اکثریت جو ہے وہ ڈٹی رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فرمایا ہم نے ان کا دل بند کر دیا تھا، ان پر کفر کی وجہ سے لعنت ہو چکی تھی، تو وہ ہدایت کے طلبگار نہیں تھے، اس لیے انہیں اللہ کریم کی طرف سے ہدایت نصیب ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہاں اس بات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے اس آیہ کریمہ سے کہ جو بندہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جتنی ہدایت اس کی امید ہوتی ہے، اس کی محنت اور کوشش ہوتی ہے، اللہ کریم اسے اتنی ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے ایک اور مقام پر فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثا قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آیۃ للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر۔ اللہ کریم نے فرمایا اس بندے کی حالت بھی سنو، یہاں یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کا اعتراض نہیں تھا، وہ سیکھنا چاہتا تھا کہ مالک کیسے پہنچاتا ہے، وہ ہدایت کا طلبگار تھا۔ فرمایا اگر ایسا سوال بھی کر جائے لیکن ہدایت کا طلبگار ہو تو ہم اسے ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، ایک وہ بندہ جو گزرا کسی بستی کے پاس سے، لوگ مرے تھے تو اس نے سوال کیا، اس نے کہا مالک کیسے ان لوگوں کو، بطور اعتراض نہیں تھا، بطور تعجب تھا کہ مالک کیسے تو زندہ کرے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، اس بندے کو ہم نے اسی جگہ پہ موت عطا کر دی اور 100 سال تک ہم نے اسے سلائے رکھا، موت دیے رکھی، ثم بعثا، 100 سال کے بعد ہم نے اسے زندہ کیا اور اسے اٹھایا اور پوچھا قال کم لبثت، کتنی دیر تو سویا رہا ہے؟ اس نے کہا قال لبثت یوما او بعد یوم، اے میرے مالک یا ایک دن تھا یا ایک دن کا کچھ حصہ تھا کہ میں سویا رہا ہوں؟ فرمایا نہیں، قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام، ہم نے اسے بتایا کہ تو 100 سال تک یہاں مردہ رہا ہے، 100 سال تک یہاں سویا رہا ہے، لیکن تیرا سوال اس لیے تھا کہ تو ہدایت کا طلبگار تھا، تو ہم تمہیں جواب دینے کے لیے ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا ہے۔ منظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس منظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، رب نے فرمایا اپنی چیزیں دیکھ کیسے بوسیدہ ہو گئی ہیں، اپنے گدھے کی حالت دیکھ کس حالت میں پہنچ گیا ہے۔ اللہ کریم نے اس کے گدھے کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اس کا وہ ڈھانچوں والا جسم جو تھا اس پر گوشت بننا شروع ہوا، گوشت بن کے اس پر چمڑا بننا شروع ہوا، اس پر کھال بنی، دوبارہ اس کا گدھا اس کے سامنے آ گیا۔ فرمایا ہم نے اس کے لیے ساری یہ ہدایت کی راہ واضح کر دی کہ کیسے تمہارا مالک مردہ بندے کو زندہ کرے گا، 100 سال کے بعد کیسے اس مالک نے ایک ڈھانچے سے ایک گدھے کو دوبارہ تمہارے سامنے زندگی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا یہ کیا تھا؟ ثم نکسوها لحما فلما تبین له، فرمایا جب ہر چیز اس کے لیے واضح ہو گئی، ہر چیز ہدایت کے طور پر اس کے سامنے آ گئی، قال اعلم، وہ کہنے لگا میں جان گیا ہوں، میرا یقین ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اگر بڑے سے بڑا سوال بھی آپ کے ذہن میں آ جائے مگر آپ اس سے چاہتے ہوں کہ میں ہدایت حاصل کرنا چاہوں تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر بات اس لیے ہو کہ آپ دین کے مخالف چلنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں یا خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر قرآن کیسے بندے کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہی نہ ہو۔ ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے، اگلا پہلو ہے کہ بندہ گنہگار ہے تو گناہ جو ہیں انسان کے گناہ اسے ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں، اتنا گنہگار ہے کہ بڑھتے بڑھتے گناہوں کی حد اتنی ہو گئی ہے کہ اب وہ جو کچھ بھی پڑھتا رہے، جو کچھ بھی حاصل کرتا رہے، اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں
کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہدایت اس پر کھلتی ہی نہیں ہے، ہدایت اسے ملتی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ لوگ اس بات کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، یہ جو سکالرز لوگ ہیں نا، لوگ کہتے ہیں، آپ نے یہ بات سنی ہوگی اکثر لوگوں کی زبان سے، کہ قرآن خود ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن خود پڑھیں۔ لیکن قرآن آپ خود پڑھیں تو آپ پڑھے ہوئے کیا ہے؟ ہمیں تو اردو نہیں سیدھے طریقے سے پڑھنے آتی ہے، قرآن عربی میں ہے، ترجمہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے۔ جب تک آپ اس کی تفسیر نہیں پڑھیں گے آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ بے شک پڑھیں خود، لیکن جہاں اٹک جائیں، جہاں آپ کو بات پتا چلے کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، کسی اہل علم کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اس سے پوچھیں قرآن کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جسے پڑھنے والے اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا، اسے پڑھنے والے اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اکثر لوگ قرآن کو پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن سراپا ہدایت ہے، اس میں گمراہی والی بات ہی کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کریم نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ جو مسلمان تو ہو لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد فاسق ہو، کہ اس کا دل گناہوں کی وجہ سے بند ہو گیا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے نقطے بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک وہ دن آتا ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے سارا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب جب وہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو برائی محسوس ہی نہیں ہوتی ہے، اسے نیکی کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، اسے نیکی نہیں لگتی ہے، برائی نہیں لگتی ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ قرآن پڑھ کے گمراہ وہی ہوتا ہے جو گناہوں سے لتھڑا ہوا ہوتا ہے، جو بڑا گنہگار ہوتا ہے اور فاسق و فاجر ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو قرآن ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو، نیکی کرنے والا ہو۔ اللہ کریم نے ایک اور مقام پر فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی قلبہ وسمعہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ فرمایا کیا تم نے اس شخص کے بارے میں نہیں دیکھا ہے، اس شخص کو نہیں سنا ہے، وہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنے دل کی سنتا ہے اور اللہ کی نہیں سنتا ہے، اس کے پاس علم بھی ہے لیکن وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ کریم نے فرمایا اس کے علم نے اسے گمراہ کر دیا ہے۔ حالانکہ علم بندے کو ہدایت دیتا ہے، علم بندے کو روشنی دیتا ہے، لیکن یہاں فرمایا علم نے اسے گمراہ کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَسَمْعِهِ، اللہ کریم نے اس کے دل پر، اس کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، وہ پڑھ تو رہا ہے لیکن اس کی آنکھوں کے آگے اس مالک نے پردہ ڈال دیا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، مالک نے فرمایا اگر اللہ تجھے گمراہ کر دے تو تجھے کون ہدایت دے گا؟ کون ہدایت دینے والا ہے اگر وہ مالک تمہیں گمراہ کر دے؟ افلا تذکرون، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو، اس بات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو کہ ہر صورت میں بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھے۔ ہدایت اسے تب ملے گی جب وہ رب کے حکم کے سامنے سر جھکائے گا۔ قرآن کریم میں ایک اور شخص کا بھی قصہ اور واقعہ ملتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا محبوب ان لوگوں کو تلاوت کیجئے، بیان کیجئے اس بندے کا قصہ جسے ہم نے اپنی آیتیں نصیب فرمائی تھی، اپنی آیتوں میں سے حصہ عطا فرمایا تھا، لیکن کیا ہوا؟ فانسلخ منہا، اس نے چھوڑ دیا ان آیتوں کو، بھاگ گیا وہاں سے۔ فاتبعہ الشیطان، شیطان نے اس کا پیچھا کیا، شیطان اس پر غالب آ گیا۔ فکان من الغاوین، وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا، وہ ہو گیا گمراہ لوگوں میں سے۔ فرمایا ولو شئنا لرفعناہ، اگر اللہ چاہتا تو ہم نے اسے آیتیں عطا فرمائی تھی۔ فرمایا اگر تمہارا رب چاہتا لرفعناہ بہا ولکنہ اخلد الی الارض،
ہم اسے ان آیتوں کی وجہ سے بڑا بلند کر دیتے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اخلد الی الارض، اس نے اپنے آپ کو زمین سے جوڑ دیا، وہ دنیا سے محبت کرنے لگا۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ تھا واتبع ہوا، اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، دنیا داری سے محبت کی اور خواہش کی پیروی کی۔ فرمایا فمثلہ کمثل الکلب، لفظ بڑے سخت ہیں لیکن الفاظ میرے مالک کے ہیں۔ فرمایا ہے وہ انسان جسے ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے لیکن خواہشات کی پیروی کرتا ہے، ہماری آیتوں کو بھلا دیتا ہے۔ فرمایا فمثلہ کمثل الکلب، انسان ہونے کے باوجود فرمایا ہم نے اسے کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو کتے کی طرح ہے۔ فمثلہ کمثل الکلب، کہ کتے کی طرح یہ انسان ہو گیا ہے۔ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، تم اسے پتھر مارو تو پھر بھی زبان نکال کر ہانپتا ہے، نہ مارو تو پھر بھی زبان نکال کر ہانپتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ دین کے مخالف کھڑا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، فرمایا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، یہ ساری باتیں ہیں، قصے ہیں، لیکن ساری قرآن کی آیتیں ہیں اور کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب لوگوں کو قصے سناؤ، اور یہ قصے اس لیے سناؤ کہ شاید وہ کوئی قصہ سن کے اس کے دل پہ چوٹ لگے۔ لعلہم یتفکرون، وہ غور و فکر کرے اور غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں یاد کرنے لگے، ہماری بارگاہ میں آنے لگے۔ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں جتنی ہوئی ہیں 2 جمعوں میں، لیکن آخر میں یہ بات کہ ہدایت اللہ کی فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا فضل نہ ہو تو بندے کو ہدایت نہیں ملتی ہے، فضل الہی کے صدقے بندے کو ہدایت ملتی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کریم نے انسان کے لیے اتنی رحمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی کرم نوازی فرمائی ہے اس مالک نے انسان پر کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا نا، نکلنے سے پہلے اندر ہی اس مالک نے انسان پر اتنے احسان کیے ہیں کہ نکلنے کے بعد اگر وہ ساری زندگی بندگی کرتا رہے تو اللہ کریم کے ان احسانوں کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا ہے جو اس مالک نے اس بندے پر، اس اللہ کریم نے احسان ماں کے پیٹ میں کیے ہیں۔ اس بندگی کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، ان احسانوں کا اور بندگی کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی کیا ہے، ہر بندے کو چاہیے کہ وہ ہدایت کا طلبگار ہو، ہدایت مانگے اور ہدایت ملے تو یہ فخر نہ کرے کہ میری اپنی محنت ہے، میری اپنی کوشش ہے، وہ کہے کہ میرے مالک کا مجھ پر فضل ہے، میرے مالک کا مجھ پر کرم ہے کہ مالک نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ کریم نے خود فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، محبوب آپ کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ہدایت بانٹتے پھریں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن یہ ہے کہ رب جسے چاہتا ہے اپنی مرضی سے ہدایت عطا فرماتا ہے، وہ کرم فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے، اپنے بندوں کو ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ کریم نے فرمایا انبیاء کا طریقہ بھی یہی ہے، وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، کہ انبیاء رب کی بارگاہ میں کہتے رہے کہ لوگو ہم کیوں نہ اللہ کی ذات پر توکل کریں، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں ہدایت کی طرف رہنمائی کی ہے، اگر وہ نہ رہنمائی کرتا تو ہم کیا کہتے۔ اہل جنت کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اہل جنت کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس مالک کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہم اس ہدایت کے بدلے میں آج جنت میں پہنچے ہیں، اگر ہمارا مالک ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہمیں کبھی ہدایت نہ ملتی۔ ہدایت منشا اللہ کی طرف سے ہے، مرضی اس مالک کی ہوتی ہے، بندے کو ہدایت ملتی ہے، محنت اور کوشش بندے کی اپنی ہونی چاہیے۔ اللہ کریم کی طرف سے یہ احسان بندے پر ہوتا ہے کہ وہ کرم فرماتے ہوئے بندے کو ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ آخری بات پھر جوڑتے ہوئے اس بات کی طرف آپ کو لاؤں کہ آپ گھر میں سوئے رہیں، دکان کھول کر بیٹھے رہیں، اپنے کاموں میں مصروف رہیں اور کہیں کہ اللہ کریم اگر چاہتا تو میں نماز پڑھنے آ جاتا، اگر مجھے توفیق ملتی تو میں آ جاتا اسے یاد کرنے، اگر وہ مالک نماز پڑھنے والے کو پسند کرتا ہے تو مجھے بسترے سے اٹھا کر نماز پڑھنے کیوں نہیں لے آتا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس مالک نے جبرن ہدایت نہیں کسی پر زوری لازم کی ہے، وہ مالک چاہتا ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے مجھے یاد کرنے آئے، اس کی منشا ہے کہ میں اچھا کام کروں تو وہ مالک مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی منشا ہے کہ آپ اسے یاد کریں تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ زبردستی نہ کرے، آپ اپنی مرضی سے آئیں اس مالک کو یاد کرنے، اگر مرضی سے آتے ہیں اسے یاد کرنے تو وہ عبادتوں کو قبول بھی فرماتا ہے اور اس کے صدقے اللہ کریم اپنے بندے پر رحمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے۔
ان ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے، ان 2 جمعوں کی باتوں کا، کہ یہ صرف قرآن کی آیتیں ہیں۔ قرآن نے ہمیں یہ واضح بات بتائی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بھرا رکھیں گے، گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے، گناہوں سے واپس پلٹنے کا ارادہ نہیں کریں گے، گناہوں سے واپس مڑنے کے لیے محنت اور کوشش نہیں کریں گے، تو پھر ہدایت آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ آپ مانگتے رہیں ہدایت، آپ مانگتے رہیں سیدھی راہ، مگر سیدھی راہ تب ملے گی جب آپ محنت اور کوشش کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کریں گے۔ محنت اور کوشش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، وہ مالک آپ کو ہدایت نصیب فرمائے گا، اور جسے ہدایت ملی ہے وہ سیدھے راہ پر ہے، وہ نیکی کا کام بھی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، حلال اور حرام کو بھی سیدھے رکھے ہوئے ہے، تو وہ بندہ کبھی فخر اور غرور نہ کرے، وہ کہے کہ یہ میرے مالک کی کرم نوازی ہے کہ اللہ کریم نے مجھ پر رحمت فرماتے ہوئے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، رب جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے چنتا ہے، چن کے علیحدہ کرتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ رجوع کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، ہم رجوع کریں گے اس مالک کی طرف، ہر بات کو اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے تو اللہ کریم ان باتوں کے بدلے میں ہمیں ہدایت نصیب فرمائے گا۔ کہیں سنی باتوں پر اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ۔